چلو بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ اللہ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا آغاز کیوں کیا ہے؟ جبکہ کتاب منطق کی ہے، منطق کے کسی مسئلے سے آغاز کرتے تو اس کے وہی جواب ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا کی ہے، حدیث پاک پر عمل کیا ہے اور صالحین سلف صالحین کے طریقے کی اتباع کی۔ کیا جی؟ سوال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا آغاز کیوں کیا ہے؟ کیونکہ کتاب منطق کی ہے، کسی منطقی مسئلے سے آغاز کرتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا کی ہے اور حدیث پاک پر عمل کیا ہے اور سلف صالحین کے طریقہ پر عمل کیا کے طریقے کی اتباع کی۔ اتباع کی لفظ بکھرے بکھرے، اقتدا، عمل، اتباع۔ آگے پڑھو۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والارضین۔ تمام حمدیں اللہ کے لیے، وہ اللہ جس نے پیدا فرمایا اخلاق کو اور اراضین کو۔ واشیہ دیکھو، الحمد کے اندر جو لام ہے، ال ہے، ال یہ یا جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے۔ الف لام کی یاد ہے؟ الف لام حرفی با معنی۔ کیا؟ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ویسے الف لام کے 2 قسمیں، اسمی حرفی، پھر حرفی زائدہ غیر زائدہ۔ جو حرفی غیر زائدہ یعنی با معنی، اس کی اس جنسی، استغراقی، عہد خارجی، تو الف لام جو ہے الحمد میں یہ جنس کا ہے یا استغراق کا ہے؟ کیا جی؟ الحمد میں جو الف لام ہے یہ یا جنس کا ہے یا استغراق کا ہے۔ بعض نے ثانی کو اختیار کیا ہے، کس کو کہ یہ استغراق ہے، بعض نے ثانی کو اختیار کیا ہے یہ استغراق۔ کیوں؟ اس لیے اب معنی یہ ہوگا کہ حمد کے سارے افراد مختص ہیں اللہ کے لیے۔ حمد کے سارے تو کوئی شک نہیں، کائنات میں جو اللہ کی ہم حمد کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے۔ جو ہم کسی کی خوبی پر تعریف کرتے ہیں، خوبی دی کس نے ہے؟ زبان کس نے دی ہے؟ یہ اچھے لفظ بولنے کی توفیق کس نے دی ہے؟ پھر کس کی حمد ہوئی؟ ساری حمدیں جو ہیں وہ کس کے لیے مختص ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کہ بھئی لشمول ہی جمیع الافراد و افادت ہی ثبوت جمیع افراد مدخول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اول مراد ہے یہاں کون سا؟ الف لام جنس، کیونکہ جنس دلالت کرتی ہے ماہیت پر، تو ماہیت تب سچی آتی جب اس کے سارے افراد پائے جائیں۔ ماہیت پوری ماہیت تب ہوتی جب اس کے سارے افراد ہوتے۔ تو اب معنی یہ بنے گا کہ جن سے حمد مختص ہے اللہ کے لیے۔ کیا؟ جن سے اللہ کے لیے۔ تو جنس تب مختص ہوگی جب حمد کا ہر فرد اللہ کے لیے خاص ہوگا۔ جنس سے حمد اللہ کے لیے تب مختص ہوگی جب جنس کا ہر فرد اللہ کے لیے خاص ہوگا۔ اچھا جی، حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد ایک حمد ہے، ایک مدح ہے، ایک شکر ہے۔ ایک حمد ہے، شکر ہے، 3 چیزیں ہیں۔ حمد
ثنا بالجمیل علی جہت التعظیم، تعظیم کے طریقے پر کسی کی اچھی تعریف کرنی. تعظیم کے طریقے پر اچھی تعریف، یہ ہے حمد. یہ ہے کس طرح؟ تعظیم کے مذاق کے طریقے پر نہیں، تعظیم کے طریقے پر کسی کی اچھائی بیان کرنی زبان کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں کیا؟ حمد. یہ ہے کہ ثنا بالجمیل، تعریف کرنی اچھائی کے ساتھ لیکن تعظیم کے طریقے پر. آگے عام ہے کہ جس کی تعریف کی ہے، جس کی ثنا کی ہے، اس کی طرف سے ثنا کرنے والے کو کوئی نعمت ملی ہو یا نہ ملی ہو. نعمت ملی ہو یا نہ ملی ہو، سمجھ آئیے؟ نعمت ملی ہو یا نہ ملی ہو. اب حمد کا جو مورد ہے، جہاں سے وارد ہوتی ہے، وہ خاص ہے کون؟ زبان. اور حمد کا جو متعلق ہے، جس کے ساتھ تعلق پکڑتی ہے، وہ عام ہے. مقابلے میں نعمت ہو یا نہ ہو، حمد باعتبار مورد کے خاص ہے کہ اس کا اعلیٰ کون ہے؟ زبان. اور جس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ عام ہے کون؟ مقابلے میں نعمت ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو حمد باعتبار مورد کے کیا ہو گئی؟ اور باعتبار متعلق جس کے ساتھ تعلق پکڑنا ہے وہ عام ہے کہ مقابلے میں نعمت ہو یا نہ ہو. شاباش. باقی یہ جو کہا ہے نا تعریف کے اندر ہو ثناء، تو مراد ثنا سے ثنا باللسان ہے. ثنا سے مراد یعنی زبان کے ساتھ تعریف. ایک دل سے اچھا جاننا، ہاتھوں کے ذریعے اس کو سلام کر دینا، اس کا کام کرنا وہ اور ہے. تو یہ یہاں ثنا سے مراد ہے کیا؟ تو حمد جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہوتی ہے. اور آگے جو کہا ہے نا بالجمیل ہے نا، وہ تعریف کے اندر تو جمیل سے مراد ہے جمیل اختیاری. کیا؟ جمیل اختیاری، کہ وہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں نا، جس وصف پر، وہ وصف اس کے اختیار میں ہو. وہ میں آپ کی تعریف جس وصف پر کر رہا ہوں وہ وصف آپ کے اختیار میں ہو تو یہ ہے حمد. یہ ہے آگے آ رہا ہے کہ اگر وصف اختیار میں نہیں ہے تو اس کو مدح کہتے ہیں. اس کو توجہ کرے تھے. تو جمیل سے مراد ہے جمیل اختیاری. لہذا جب ثنا سے مراد ثنا باللسان ہے تو باوجود ہے کہ مع تعمیم المتعلق کہ بھئی ثنا باللسان اور متعلق عام جی، تو یہ ہوگی حمد. اور ایک شکر ہوتا ہے. شکر جو ہے وہ ہے کہ نعمت کے مقابلے میں ہو. کیا ہو؟ اور ہوتا کس طرح ہے؟ وہ زبان کے بغیر بھی ہوتا ہے. وہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور زبان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. وہ کہ تفصیل آ رہی ہے کیونکہ دل سے اچھا جانے. کیا کریں؟ دل سے اچھا جانے، عقیدہ اچھا رکھنا، ہاتھ کے ذریعے تعظیم کرنا، خدمت کر دینا، زبان سے اچھا کہہ دینا، یہ ساری صورتیں شکر کی ہیں. تو شکر کا جو مورد ہے جہاں سے وارد ہوتا ہے وہ تین چیزیں ہیں کون؟ زبان، جوارح اور قلب. اور متعلق اس کا خاص ہے کون؟ نعمت. نعمت کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ شکر ہوتا ہے. وہ شکر ہوتا ہے. توجہ کریں جی بچے ہو. اچھا یہ جو کہا ہے نا وب تقیید الجمیل بالاختیاری، یہاں سے مدح کو نکالا ہے. کس کو نکالا ہے؟ کیونکہ مدح جو ہے وہ عام ہوتی ہے اس کے جس کی مدح کر رہے ہیں وہ اس کے اختیار میں ہو یا اختیار میں نہ ہو. مثلا موتی ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو اس کی جو تعریف کریں کہ بلے بلے کڈا سونا موتی ہے، اس کو مدح کہتے ہیں، اس کو حمد نہیں کہتے. اس کو ماشاءاللہ آپ کی کتاب کی جلد بڑی مضبوط ہے. یہ تعریف کے کوئی نہیں جی. ماشاءاللہ آپ نے یہ جو پھٹی ہے یہ کتنی خوبصورت ہے. تو یہ کیا ہے؟
تعریف ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مدح کہیں گے، حمد نہیں کہیں گے، کیونکہ حسن پھٹی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کتاب کی جلد کا مضبوط ہونا یہ کتاب کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مدح کہیں گے، اس کو حمد نہیں کہیں گے۔ شاباش، توجہ بچوں، لہذا اس کو حمد تو ہاں نہیں کہیں گے بلکہ مدح کو کہیں گے۔ لہذا مدح جو ہے یہ حمد سے عام ہے، مدح حمد سے عام ہے، کیونکہ حمد خاص ہے جمیل اختیاری کے ساتھ، اور مدح کے اندر وہ جمیل جس پر تعریف کر رہے ہیں وہ اس کے اختیار میں ہو یا نہ ہو۔ تو مدح جو ہے وہ عام ہے کس سے؟ حمد سے، حمد اس سے خاص ہے، کیونکہ حمد مدح جو ہے وہ عامل الاختیاری وغیرہ ہی ہے۔ اچھا جی، اور بعض نے کہا ہے کہ ان میں فرق نہیں ہے، بے تخصیص الحمد بالاختیاری و تعمیم المدح غیر الاختیاری، کیونکہ حمد بھی عام ہے غیر اختیاری ہو، یعنی بعض نے کہا ہے کہ مدح اور حمد میں کوئی فرق نہیں، مدح بھی عام ہے کہ آپ جو تعریف کر رہے ہیں جس کی اس کے اختیار میں ہو یا نہ ہو، اسی طرح حمد جو ہے یہ بھی عام ہے، یہ بھی کہ جس کی حمد ہو رہی ہے وہ اس کے اختیار میں ہو یا نہ۔ اس پر دلیل یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر جائیں گے نا قیامت کو سجدہ کریں گے، اس مقام کی تعریف مقام محمود کہا گیا ہے، مقام مدح ہو تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ممدوح، مقام ممدوح ہونا چاہیے تھا نا، لیکن ہے کیا؟ محمود کس سے مشتق ہے؟ اس مقام کی حمد ہوئی نا پھر، تو حالانکہ وہ اس مقام کا اچھا ہونا اس کے اختیار میں نہیں، وہ جگہ ہے، وہ زیرو نہیں ہے، سمجھیے گا؟ اے شاباش ہے۔ اور دوسرا جو حدیث پاک میں آیا ہے نہیں، اقتنا عصائیں یا بعصا کا ربو کا مقام محمود، اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں حدیث پاک میں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي بَعَثْتَ، آگے سمجھے؟ تو پھر اس طرح حمد اور مدح دونوں ایک جیسے ہو گئے کہ جس خوبی پر تعریف کر رہے ہیں وہ خوبی اختیار میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ مدح بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حمد خاص ہے اور مدح اس سے عام۔ تیسری چیز ہے بچہ جی شکر، کیا ہے؟ شکر۔ تو شکر ہے تعریف، وہ تھا نا ثنا بالجمیل علی جہت التعظیم، شکر کی تعریف ہے فعل ينبئ عن تعظیم المنعم بسبب انعامہ، کہ شکر ایسا فعل ہے جو خبر دے منعم کی تعظیم سے، اس کے انعام کے سبب سے۔ عام زی وہ شکر زبان کے ساتھ ہو، دل کے ساتھ ہو، ارکان کے ساتھ ہو۔ کسی نے آپ پر کوئی انعام کیا، کوئی چیز دی، آپ کو تحفہ دیا، تو آپ نے زبان سے کہا کہ جزاک اللہ، بہت مہربانی انکل جی، شکریہ، یہ بھی شکر ہے۔ یا آپ نے دل میں اس کو اچھا جانا، یہ بھی شکر ہے۔ یا آپ نے اس کو ہاتھ سے اس طرح جھک کر سلام کر دیا، یا وہ اس نے کوئی سامان اٹھانا تھا تو آپ نے اٹھا کر وہ سامان گاڑی میں رکھ دیا۔ کوئی بھی آپ ایسا کام کریں جس سے سمجھ آئے کہ اس نے اس کا احترام کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ لیکن ہو کیا؟ نعمت کے مقابلے میں۔ کس میں؟ نعمت کے مقابلے میں۔ تو اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ شکر کا جو متعلق ہے وہ خاص ہے، کون؟ نعمت۔ اور شکر کا جو مورد ہے جہاں سے ہونا ہے وہ عام ہے، زبان، جوارح اور قلب، جنان کہتے ہیں دل کو، قلب۔ آگے جی سمجھ، لہذا حمد اور شکر جو ہیں، کون؟ حمد اور شکر جو ہے، ان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، ان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ تو عموم خصوص من وجہ کا مطلب ہوتا ہے دو جگہوں میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دو مادے اجتماعی، تو ایک مادہ نہ، ایک مادہ اجتماعی، دو مادے افتراقی، کہ دونوں اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے علیحدہ بھی پایا جاتا ہے۔
تو اکٹھے ہوئے تو یہ مادہ اجتماعی ہو گیا، علیحدہ ہوئے تو یہ مادہ افتراقی ہو گیا۔ اب تینوں کی مثالیں آپ کو دیتے ہیں، توجہ جی۔ بے شکر بے عموم خصوص میں وجن، حمد خاص ہے باعتبار مورد کے کہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے، اور عام ہے باعتبار متعلق کے کہ مقابلے میں نعمت ہو یا نہ ہو۔ شکر خاص ہے باعتبار متعلق کے کہ یہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، عام ہے باعتبار مورد کے کہ زبان سے ہو، دل سے ہو، ارکان سے ہو۔ بس اس پر مواد مادے وہ کہ متحقق ہوتا ہے عموم خصوص میں وجہ، ان کے درمیان وہ تین بنیں گے۔ اور سنو کہ ثنا ہو زبان کے ساتھ، احسان کے مقابلے میں ہو، تعریف ہو کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ، اور احسان سے مراد نعمت مقابلے میں ہو۔ تو اب یہاں دونوں باتیں پائی گئی ہیں، یہ حمد بھی ہے اور یہ شکر بھی ہے۔ یہ حمد اس لیے ہے کہ زبان سے ہے، اور آگے متعلق اس کا عام ہوتا ہے، نعمت ہو یا نہ ہو تو یہاں نعمت ہے۔ اور شکر بھی ہے کیونکہ شکر زبان سے تعریف کرنی ہو، دل سے اچھا جاننا ہو، ارکان کے ذریعے خدمت کرنی ہو، لیکن نعمت کے مقابلے میں ہو تو یہاں ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ تو کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ نے آگے سے زبان سے اچھا کہا، تو یہ حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ اچھا جی، آپ نے تعریف کی زبان کے ساتھ علم کی اور شجاعت کی کہ فلاں بہت بڑا علامہ ہے، فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ ثنا باللسان ہے کہ کوئی نہیں ہے، لیکن آگے سے انعام کوئی نہیں ہے، یہ تو اس کی علم اور شجاعت پر اس کی جناب شان بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ حمد ہے، شکر نہیں ہے، یہ کیونکہ زبان سے ہے اور آگے نعمت کوئی نہیں ہے، تو نعمت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں حمد ہو جاتی ہے۔ آگے سمجھ، کسی کے حسن کی تعریف کرنا، قد کی تعریف کرنا، اس کے چہرے مورے کی تعریف کرنا زبان کے ذریعے، ماشاءاللہ اس کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں، اس کا ناک کتنا اچھا ہے، ماشاءاللہ اس کی پیشانی کیسی ہے، کتنا یہ صاف ستھرا ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ کیا ہوگی؟ حمد ہوگی، شکر، کیونکہ مقابلے میں احسان نہیں۔ اور یہ مادہ افتراقی ہے ایک جہت سے، اور جب ثنا بالجنان ہو یا بالارکان ہو، احسان کے مقابلے میں ہو، کسی نے انعام کیا، احسان کیا آپ نے دل سے اچھا جانا، یا جوارے کے ذریعے آپ نے اس کی کوئی خدمت کر دی، تو یہاں شکر ہے، حمد قربت، کیونکہ حمد کیا ہوتی ہے؟ باللسان، یہاں باللسان نہیں ہے، سمجھا گئی؟ تو یہ دوسرا مادہ ہو گیا افتراقی۔ تو شکر اور حمد جو ہیں ان میں نسبت عموم خصوص میں وجہ ہے، تو وہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مادہ اجتماعی اور افتراقی، کہ تعریف کریں احسان کے مقابلے میں تعریف زبان کے ساتھ، تو یہ حمد بھی ہے اور اگر احسان کے زبان کے ساتھ تعریف کریں مقابلے میں جو ہے نا نعمت نہ ہو تو یہ اور تعریف اس کو دل کے ساتھ اچھا جانیں یا ارکان کے ذریعے اس کی خدمت کریں اور ہو نعمت کے مقابلے میں تو یہ حمد نہیں ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ دیکھ رہے ہو، اس میں جلالت یہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، جو واجب الوجود کا معنی ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، مستجمع لجمیع صفات ہی، تمام صفات کمال کی جامع ہے، وہ ذات جس کے اندر تمام صفات کمال موجود ہیں اور اس کا ہونا ضروری ہے اور عدم محال ہے، اس ذات کا نام ہے اللہ، اس ذات کا نام ہے اللہ، کہ وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے،
اور تمام صفات کمال اس میں ہیں. یہ جو ذات ہے اس کا نام ہے. یہ مطلب ہے کہ اس میں جلالت علم ہے، ذات واجب الوجود مستجمع لجمیع صفاتہ. آگے سمجھ. بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا علم، یہ اس میں جلالت یہ اسم ہے. اور قاضی بیضاوی نے کہا کہ عذر یہ ہے کہ یہ وصف ہے اصل میں، لیکن غالب ہو گیا ہے علمیت میں. لیکن اس کو ترجیح نہیں، ترجیح یہ ہے کہ یہ وصف نہیں ہے بلکہ یہ شروع سے ہی اس ذات کا یہ علم ہے، اس ذات کا علم ہے. الحمدللہ الذی ابدع، باب فعال ہے کہ اور کوئی ہے؟ اس کی مصدر کیا ہے؟ ابداع. کس کو کہتے ہیں؟ ابداع یہ ہے، ابداع کا لغوی معنی ہے عدم النظیر. کیا؟ عدم النظیر. مثل کا نہ ہونا، مثل کا نہ ہونا. شریعت کی اصطلاح میں یہ ابداع کا معنی کیا ہے؟ شے کو نکالنا عدم سے وجود کی طرف بغیر مادے کے. شے کو نکالنا بغیر او مولوی فضیل سمجھ رہے ہیں بھئی یہ میٹر سسٹم کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آغاز فرمایا بغیر مادے کے، بغیر مادے کے. یہ اسلام ہے کہ اللہ تھا، کوئی شے نہیں تھی. اللہ نہ تھی، ہر شے کو اللہ نے بنایا ہے. آغاز بغیر مادے کے. پھر آگے اللہ نے چیز کے ساتھ چیز جوڑی، اسباب بنائے ہماری سہولت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مبدع ہے، تو اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی شے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پیدا فرمایا ہے اور نورانی جسم دیا. روح مبارک کو بعد میں پھر ساری کائنات اللہ نے بنائی. تو اللہ کیا ہے؟ مبدع ہے. ابدا افلاک. سوال ہے کہ افلاک جمع فلک، تو وہ تو ہے قرآن پاک میں کہ 7 آسمان ہیں، وہ تو جمع ٹھیک ہے. اردین کی جمع ٹھیک نہیں، زمین تو ایک ہے. زمین تو اردین کیسے بن گیا؟ ہاں جی کیا سوال ہے کہ افلاک جمع فلک، فلک میں نہیں آسمان، تو آسمان تو چونکہ 7 ہیں لہذا جمع ٹھیک ہے. تو اردین زمین تو ایک ہے، تو اس کی جمع کیسے ہے؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اس پر سورہ طلاق کے اندر صراحت موجود ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اور زمین بھی آسمانوں کی مثل ہے، یعنی 7 زمینیں. سمجھی بات؟ باقی الارض اس میں جنس ہے، اصل اس کا اردتن ہے. کیا دلیل ہے کہ تصغیر آتی اور ردتن؟ تصغیر اور جمع اکسا کیا کرتی ہے؟ اسمان. چلو وہ لٹاتی ہے کہ مطلب یہ نہیں بھی بس بھاگ لے جاتی ہے. یعنی وہ عربی جنہ نام بنائی ہے نا، صرف بنائی انہیں جسے پیچھا دیکھا ساری عربی زبان تو پتہ لگا بھی تصغیر انج استعمال ہوتی ہے نا. یہ پتہ لگا بھی جڑا مکبر ہے اس ویلے انج سی تے پھر انج تاں بنیا. چلو تمام حمدیں بس اللہ کے لیے، وہ اللہ کے بغیر مادے کے پیدا فرمایا افلاک کو اور اردین کو. تمام حمدیں مختص ہیں اللہ کے لیے، وہ اللہ جس نے بغیر مادے کے پیدا فرمایا افلاک کو اور اردین کو. تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے، وہ اللہ کے جس نے پیدا فرمایا بغیر مادے کے افلاک کو اور اردین کو، آسمانوں کو اور زمینوں کو.